بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاملہ خواتین کے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو وہ جو ہے حمل ہونے کی وجہ سے وہ روزے کو چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ حاملہ ہیں۔ حاملہ ہونا کوئی بیماری نہیں ہے۔ دیکھیں، حاملہ عورت بھی اسی طرح روزہ رکھے گی جیسے کہ ایک عام سی خاتون روزے رکھ لیتی ہے۔ اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ ایک عام سی خاتون کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ حمل ہونا کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہے، یعنی اس عورت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس کے بچے کو کوئی نقصان کا سبب ہے، تو اگر ان سبب کی وجہ سے اگر کوئی ایسا سبب پیش آ رہا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ اب وہ کون سے سبب ہیں، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ سبب پائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، چند ایسے سبب ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس وجہ سے حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ دیکھیں، اگر پہلے جو ہے نا اس کی سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ماہر ڈاکٹر نے اس کو یہ کہا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے یا پھر آپ کے لیے روزہ رکھنا یعنی بھوکا رہنا جو ہے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے، اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ یا پھر اس کی دوسری وجہ یہ کہ پہلے اس کی کوئی ایسی سابقہ کوئی پریگننسی گزری ہے، اس نے روزے رکھے ہوں تو اس کو مشاہدہ ہوا ہو پرانی پریگننسی میں کہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہو یا اس کے بچے کے لیے کوئی نقصان کا سبب بنا ہو، تو پرانا مشاہدہ اگر اس کے لیے کوئی ایسا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ یا ابھی حالیہ طور پر اس کو کوئی ایسا مشاہدہ ہو رہا ہو، جیسے اس نے 1-2 دن پہلے روزے رکھے ہیں، اس کو بہت زیادہ بیماری لاحق ہوئی ہو، یعنی نہ سابقہ کوئی اس کا جو ایکسپیرینس گزرا ہو، یا نہ ہی اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو، بلکہ اس کو حالیہ طور پر فی الحال اس کو جو ہے نا کوئی ایسی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی ایسا سبب پیش آ رہا ہے، جیسے 1-2 روزے رکھے ہیں تو اس کو پتہ چلا ہے کہ بھائی وہ بہت زیادہ ویکنس فیل کر رہی ہے، بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اس کے جو ہے نا بچے کے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے، تو پھر وہ روزے چھوڑ سکتا ہے۔ ان 3 صورتحال کی وجہ سے جو ہے نا وہ حاملہ عورت روزے چھوڑ سکتی ہے۔ ادروائز جو ہے نا وہ عام سی عورت کی طرح تمام روزے رکھے۔ جب یہ تینوں سبب نہیں پائے جا رہے ہیں، یعنی نہ تو اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کیا، نہ اس کے ساتھ کوئی پریگننسی ایسی گزری ہے کہ جس میں اس کو کوئی نقصان پہنچا ہو یا بچے کو نقصان پہنچا ہو، یا تیسرا سبب یعنی اس کو نہ اس کا ابھی حالیہ طور پر اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، تو اگر یہ تینوں صورتحال اگر اس کو میں نہیں پائی جا رہی ہیں، کوئی اگر صورت پیش نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، تو پھر وہ ایک عام سی خاتون کی طرح تمام روزے رکھے گی، اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ پھر اگر وہ روزے چھوڑتی ہے تو اس کی وہ گناہ گار ہوگی، اور اس کو پھر جو ہے نا اس کی یعنی جان بوجھ کر، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ توڑتا ہے یا روزہ توڑ رہا ہے یا چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کے لیے اس کے گناہ گار بھی اور اس پہ قضا بھی ہے۔ لیکن اگر بالفرض اگر وہ عورت یعنی ان سبب کی وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑ رہی ہے تو بعد میں وہ اس کی قضا کرے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر اگر وہ روزہ توڑ رہی ہے تو پھر وہ ایک تو گناہ گار بھی ہوگی، یعنی اگر کسی وجہ سے وہ اگر روزہ چھوڑ رہی ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو پھر تو گناہ گار نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے پھر، لیکن وہ قضا پھر بھی کرے گی، پریگننسی کے بعد وہ اپنی قضا کرے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر وہ روزہ توڑ رہی ہے تو پھر تو وہ اگر توڑ رہی ہے جان بوجھ کر، یعنی کوئی اس کی تکلیف نہیں ہے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے، کوئی سبب ایسا پیش نہیں آ رہا، جان بوجھ کر وہ توڑ رہی ہے، تو پھر تو اس کے لیے جناب بعد میں گناہ گار بھی ہوگی اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے گی۔ اس کا کفارہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ 60 روزے ہوتے ہیں اگر جان بوجھ کر کوئی شخص روزہ توڑتا ہے، اور اگر وہ چھوڑ رہی ہے روزہ تو پھر وہ اس کی قضا کرے گی۔ قضا تو ہر حال میں ہی کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہی ہے یا بغیر بیماری کا وہ روزہ چھوڑ رہی ہے، تو اس کی قضا بعد میں وہ کرے گی ہر حال میں۔